الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنزَلْنَا اور اتاری ہم نے بھیجی ہم نے الیکا تیری طرف ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب کتاب بالحق کے حق کے ساتھ مصدقاً جو تصدیق کرنے والی ہے لما بین یدیہ جو ان کے ہاتھوں میں ہے من الکتاب کتاب سے ومہیمناً علیہ اور یہ کتاب اس پر نگہبان بھی ہے فَحْكُم بَيْنَهُمْ پس فیصلہ کر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان بما انزل اللہ اس چیز سے جو تجھ پر اللہ نے نازل کیا یعنی قرآن کے مطابق وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ اور مت پیروی کر ان کی خواہشات کی اما جاءک من الحق جبکہ آپ کے پاس حق پہنچ گیا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ ہر ایک کے لیے بنایا ہم نے تم میں سے شرعۃ و منہاجا شرع بھی اور منہاج بھی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً تمہیں ایک امت بنا دیتا وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ لیکن تمہیں آزمانے کے لیے اس نے الگ کیا فیما آتاکم اس سلسلے میں جو تمہیں عطا کیا فاستبقوا الخیرات بھلائی کے کاموں میں جلدی کرو سبقت لو الی اللہ مرجعکم جميعا اس لیے کہ تم سب کو اکٹھا ہونا ہے اس اللہ کی طرف فینبئکم وہ تمہیں خبر دے گا بما کنتم فیہ تختلفون اس بارے میں کہ تم اختلاف کیا کرتے تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، چھٹے پارے سے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 48 آپ کے سامنے ترجمہ کیا گیا ہے تلاوت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر اسی کے مطابق عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ کوئی نئی شریعت نہیں ہے بلکہ جو سابقہ شرائع یعنی اللہ رب العالمین نے جو سابقہ انبیاء اکرام علیہم السلام کو جو ہدایات دی تھیں یہ ان ہدایات کی تصدیق کرنے والی ہے، مصدق ہے۔ یہ تصدیق ہمیشہ وہی کرتا ہے جو اس کو جانتا ہے کہ یہ کون ہے کیا ہے۔ ہمارے ہاں بھی تصدیق کروائی جاتی ہے نا، وہ کس چیز کی ہوتی ہے؟
اگلے بتاتے ہیں کہ بھئی ہم اس کی مکمل جانکاری رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ کون ہے اور کیا ہے، پھر اس کی تصدیق ڈال دی جاتی ہے تو جو نہیں جانتا وہ بھی اس کو جان لیتا ہے اور تسلیم کر لیتا ہے، تو جو ویسے ہی جانتا ہے اللہ رب العالمین ہے، اسی نے سارے انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا میں بھیجے ہیں، اور اسی نے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیم کی ہے۔ اللہ ایک ہے تو اللہ رب کریم کی طرف سے تعلیمات بھی ایک ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے جو بات کہی ہے وہ پوری کی ہے، جو کہا ہے وہ کیا ہے، اور جو کیا ہے وہی کہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کہا کچھ ہو اور کیا کچھ ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی الگ شریعت ہے یا پچھلی شرائع کوئی الگ شرائع تھی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب کریم کی طرف سے جو شریعت تھی وہی ہے۔ سارے انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ رب کریم نے ایک دین پر بھیجا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب کریم نے یہ اعلاناً ارشاد فرما دیا کہ آپ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیاء کو جو ہدایات دے کر بھیجی گئی تھی فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، آپ ان ہدایات کی اقتدا کیجئے، ان کے پیچھے چلیے۔ تو ظاہر ہے کہ پیچھے بھی تب ہی چلتا ہے جب اس جیسا ہو، اگر اس سے آگے والا کوئی الگ ہو، پچھلا کوئی الگ ہو، تو اس کی ہدایت کی ابتدا کیسے ممکن تھی؟ گویا قرآن کریم سابقہ کتابوں کی، سابقہ شرائع کی تصدیق کرتی ہے، تو اس کا مطلب ہے تصدیق کرنے والا جس کی تصدیق کرتا ہے وہ ایک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ جو ہدایات تھی ان کی اقتدا کرنے والے ہیں، تو لازم بات ہے کہ وہ ہدایات اور یہ ہدایات بھی ایک ہیں۔ اور اللہ رب کریم نے یہ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 48 سورہ المائدہ کی، اس سے پیچھے مسلسل ایک مضمون جو دیا ہے، اس میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہود کو حکم دیا گیا تھا کہ ان کو تورات دی گئی تھی، حکم یہ تھا کہ وہ تورات کے مطابق فیصلے کرتے، انہوں نے تورات کے مطابق فیصلے نہ کیے تو وہ کافر ٹھہرے، اگر وہ تورات کے مطابق فیصلے کرتے تو وہ کبھی کافر نہ ہوتے۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام جب بھیجے گئے تو ان کو انجیل دی گئی۔ انجیل بھی وہ کتاب ہے مصدقا لما بین یدیہ من التورات، تورات کے اندر جو مضامین تھے ان کی مصدق تھی، اور اس کے اندر بھی اللہ نے فرمایا ہدی و موعظہ، ہدایات بھی تھی اور نصیحتیں بھی تھی۔ قرآن کریم بھیجا تو وہ قرآن بھی ایسا ہے جو ہدایات بھی ہیں اور موعظت بھی ہے، نصیحت بھی ہے اس کے اندر، اور اس کو کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، جو نصارہ کے پاس کتاب تھی اس کتاب کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے قرآن۔ اور آل انجیل کو بھی اللہ رب کریم نے جو حکم دیا تھا وہ یہی دیا تھا کہ آل انجیل تمہارا حق یہ ہے کہ تم انجیل کے مطابق فیصلے کرتے، لیکن جب انہوں نے انجیل کے مطابق فیصلے نہ کیے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ٹھہرے تو صرف اسی وجہ سے، وہ ناہنجار ہوئے تو صرف یہی وجہ بنی کہ انہوں نے انجیل کے مطابق فیصلے کرنا چھوڑ دیا تھا۔ گویا سابقہ قوموں کی گمراہی کا سبب یہی تھا کہ انہوں نے کتاب اللہ سے انحراف کیا تھا، اور کتاب اللہ کے علاوہ جو بھی شریعت انہوں نے اس موقع پر گھڑ لی تھی وہ ساری شریعت کے نام سے اپنی ان کی جو کتابیں تھیں ان کے اندر درج تھی، اس کو وہ بیان کرتے تھے، اسی کے مطابق ان کے علماء، ان کے
مشائخ ان کے پیر بیان کیا کرتے تھے، اور اللہ رب کریم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ ان کی گمراہی کا جو سبب تھا وہ سبب یہی تھا کہ ان کے علماء، مشائخ، پیر، احبار و رہبان لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی رستے سے جو حقیقی راہ ہے اس سے روکنے رکاوٹ اس طرح کرتے تھے کہ لوگوں سے انہوں نے مال بٹورنا شروع کر دیا، مال لیتے تھے، شریعت مرضی کی بتاتے تھے، جو چاہتے تھے لوگوں کو وہ بتاتے تھے، جو کہتے تھے لوگ وہ مانتے تھے۔ انہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑا، علماء، مشائخ اور پیروں کے پیچھے چلے، ان کو نذرانے پیش کیے، وہ اپنی مرضی سے شریعت بتاتے رہے، وہ اس کے پیچھے چلتے رہے، وہ سمجھتے تھے یہی سیدھا راہ ہے، حالانکہ وہ حقیقت میں کافر ہو گئے، وہ حقیقت میں ظالم ٹھہرے، وہ حقیقت میں فاسق ہوئے۔ قرآن کہتا ہے، فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، ہم نے آپ پر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر کتاب نازل کر دی حق کے ساتھ جو تصدیق کرنے والی تھی، لما بین یدیہ جو ان کے ہاتھوں میں تھی، من الکتاب کتاب سے، ومہیمنن اور یہ ان پر نگہبان مقرر کر دی ہے۔ نگہبان ایسے سمجھ لیں جیسے چرواہا اپنے ریوڑ کو چراتا ہے تو وہ ان کی حفاظت کرتا ہے کہ یہ کسی اور جگہ پر چرنے نہ چلی جائے جو حق نہیں ہے، اس نے ان کو رکاوٹ کر گئی، کیونکہ جانور کو نہیں پتا کہ میں نے کدھر جانا ہے، تو اس کو رکاوٹ ڈالنا ہے کہ ادھر تم نہ جاؤ، بلکہ اپنی اس مخصوص جگہ کے اندر رکھنے کے لیے چرواہا ان کی نگہبانی کرتا ہے۔ تو یہ نگہبان ہے قرآن کریم پچھلی کتابوں کی کہ وہ اہل انجیل اور اہل تورات جدھر بھی چلے جائیں ان کو یہ پتا چلے کہ حقیقی جو شریعتیں تھی وہ کیا تھی۔ وہ شریعت وہی تھی جو قرآن کریم میں آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل انجیل کے پاس بھی علم تھا کہ ایک آنے والا آئے گا جو بنی اسماعیل سے بعد میں آ گیا، اور اہل تورات کو بھی علم تھا کہ آنے والا ایک آئے گا، اور یہ اتنا انتظار تھا اس آنے والے کا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے، مکہ میں آپ کو نبوت ملی، مکہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال کے قریب تھی کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے، اور اس وقت بھی یہود کافی مقدار میں مدینہ کے اندر موجود تھے جو اس انتظار میں تھے کہ ایک آنے والا آئے گا، کیونکہ ان کی کتاب میں یہ بات موجود تھی۔ وہ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، اوس اور خزرج کے قبیلے اسی انتظار میں بیٹھے تھے نا، آپ بچپن میں یہ کتابوں میں پڑھ رہے ہیں اسلامیات میں کہ اوس اور خزرج اسی لیے وہاں مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آنے والا ایک آئے گا جو فیصلہ کرے گا، جو حقیقی فیصلے ہوں گے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کہتا ہے ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اس طرح وہ محمد رسول اللہ کو پہچانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مخالفت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا۔ اگر نہیں مانا تو وہ کافر ٹھہرے۔ کیوں کافر ٹھہرے؟ صرف اس لیے، کیوں فاسق ہوئے، کیوں ظالم ہوئے؟ اس لیے کہ ان کے علم میں تھا کہ ایک شخصیت آنے والی ہے، ان کی کتابوں میں یہ چیز موجود تھی، اور انہوں نے ان اپنی کتابوں کی جن کی تصدیق کرنا چاہیے تھی، جن کے پیچھے چلنا چاہیے تھا، ان کو چھوڑ دیا، اور پھر اسی بات کی طرف آ گئے جس طرف ان کی اپنی قوم چاہتی تھی اور قوم اپنی لگی ہوئی تھی۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باقی انبیاء علیہ السلام اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کرتے رہے، آپ کا بھی حق یہ ہے کہ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو بھی معاملات ہیں ان معاملات کے جب فیصلے کی باری آئے تو فیصلہ آپ نے اسی کے مطابق کرنا ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے، اور ایسا نہیں کرنا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، حق آ جانے کے بعد کسی کی خواہش کے پیچھے نہیں چلنا کہ خواہشات ان کی کیا ہیں، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، سارے اکٹھے ہو کر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ایسا فیصلہ کریں، تو آپ ایسا فیصلہ کبھی نہیں کریں گے، بلکہ فیصلہ وہ کرنا ہے جو اللہ کی کتاب کے مطابق۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود اپنی خواہش سے کوئی فیصلہ کیا اور نہ قومی خواہش کہیں سامنے رکھی کہ قوم کی خواہشات کیا ہیں، قوم کیا چاہتی ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں، ہمارا اکٹھ جو ہے وہ کیا چاہتا ہے، ہماری جو اکثریت ہے وہ کیا چاہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ ایسا نہیں فرمایا جو اکثریت پر ہو، آپ نے ہر وہ فیصلہ کیا جو اللہ کی کتاب کے مطابق ہے۔
اور آج بھی ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اسی کے مطابق چلے، تب جا کے ہم سیدھا رستہ پا سکتے ہیں جب کتاب اللہ کے مطابق اپنے معاملات شروع کر دیں گے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے، ہم میں سے الا ماشاءاللہ کہ کسی نے قرآن کو اس لیے پڑھنا شروع کر دیا ہو کہ میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے اللہ کی کتاب کو دیکھ کر، پڑھ کر، سمجھ کر۔ ہم نے تو اس کو ہمیشہ پڑھا ہے برکت کے لیے، ہمیشہ پڑھا ہے ثواب کے لیے، ہم نے اس کو ہمیشہ استعمال کیا ہے اپنی ضروریات میں جہاں ہم نے سمجھا ہے، چاہے وہ قسم نیا تھی یا بیٹی کی رخصتی تھی یا اور معاملات تھے، تو ہم نے اس قرآن کا استعمال کیا ہے ایک لحاظ سے، قرآن کریم کو نہ سمجھا ہے نہ اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کو شریعت بھی دی ہے اور اس شریعت کی طرف چلنے کا ایک راہ بھی دیا ہے، یعنی ایک شریعت ہے جو اگلا مقام ہے اس کا، ایک اس کے اوپر چل کر جانا ہے، جو چل کر جانا ہے اور اس منزل تک پہنچنا ہے۔ شریعت ایک منزل ہے اور منہاج وہ اس منزل تک پہنچنے کا رستہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت اور منہاج دونوں چیزیں مقرر کر دی ہیں، تمہیں الگ کی ہی جگہ سے تلاش کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں پکڑ کر، وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ چاہتا تو تم سب کو پکڑ کر ایک جگہ پر متحد کر دیتا، مجبور کر دیتا۔ انسان مجبور محض نہیں ہے، جس طرح جانور کو ایک لحاظ سے مجبور کر دیا گیا ہے کہ آپ بھینس لے لیں، بکری لے لیں، آپ اس کو 2-4 دن بھوکا رکھے، پھر اس کے سامنے بھنا ہوا گوشت رکھے، وہ نہیں کھائے گی کیونکہ وہ مجبور کر دی گئی ہے۔ اور انسان کو آزاد چھوڑا ہے، کسی حد تک اس کو آزاد رکھا ہے کہ تو اپنے فیصلے خود کر، اور ان کے متعلق فرمایا اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت اور ایک جماعت بنا دیتا، لیکن اس نے کیا کیا وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، جو اس نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہاری ایک آزمائش رکھی ہے اللہ نے، اس لیے کوشش کر کے تم نے کیا کرنا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، معاملات جو بھلائی کے ہیں، اچھائی کے ہیں، نیکیوں کے ہیں، ان میں سبقت کرنا ہے، نیکی میں آگے آگے، برائی میں پیچھے پیچھے، نیکی میں آگے۔ برائی میں پیچھے سے مراد یہ ہے یعنی اپنے آپ کو پیچھے رکھنا ہے، پیچھ پیچھ نہ کریں، اور جہاں خیرات کا معاملہ ہے، بھلائی کا معاملہ ہے، اچھائی کا معاملہ ہے، خود کوشش کر کے آگے آگے۔ ہم جو اچھے کام ہیں ان میں پیچھے پیچھے، اور جو برے کام ہیں ان میں آگے آگے، قومی طور پر ہی لگے ہیں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، خیرات میں، بھلائیوں میں سبقت کرو، آگے آگے چلو، دوسروں سے آگے رہو۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، یاد رکھو کہ تم سب کو اکٹھا ہونا ہے اللہ کے پاس، فَيُنَبِّئُكُمْ، وہ تم کو خبر دے گا، بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جو زندگی میں تم اختلافات کرتے رہے، جن چیزوں کے اندر تمہارا معاملہ خرابی کا بنتا رہا، اختلاف چلتے رہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تم کو ان کے متعلق خبر دے دے گا۔ تم سیدھا رستہ جو سمجھتے ہو اللہ کی کتاب کے مطابق، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو آپ نے دیا اس کو سمجھو اور اس کے مطابق اپنی زندگی بناؤ۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔